پاکستان کے بہت سے امیر ترین گھرانوں کے لوگ خوراک اور مال کے وسائل ہونے کے باوجود ہجرت کرنے والی مخلوق یعنی پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو بے دریغ قتل کرتے ہیں، جس سے یہ سارے نایاب پرندے اب تو پاکستان کے رخ سے گزرتے ہی نہیں یا پھر ختم کر دیے گئے ہیں۔ کئی شکاری اس کو دینی رنگ دے کر کہتے ہیں کہ شکار کی اسلام میں اجازت ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تفریحی شکار ثابت ہی نہیں۔ بھیا بات سیدھی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شکار کرنا ہی ثابت نہیں، تفریحی کیا اور غیر تفریحی کیا، تفریحی کیا اور خوراک کی طلب میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فاقہ بھی تو آیا تھا، کبھی بھی نہیں کیا، شکار کے لیے کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے۔ تو اس لیے جو لوگ کرتے ہیں نا اور اسلام کا رنگ اس پہ چڑھاتے ہیں، یہ بہتر ہے کہ ہم اس شکار کو نہیں کہہ رہا، ویسے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آدمی گناہ کرے اور کہے یہ گناہ ہے، کوئی پوچھے تو اس سے کہ ہاں یار یہ گناہ ہے میری زندگی میں چرس پیتا ہوں، بالکل پیتا ہوں، دعا کرو اللہ میری جان چھڑا دے۔ یہ صحیح ترین راستہ ہے، بجائے اس کے کہ گناہ بھی کرے اور اوپر سے اسلام کا کور بھی چڑھائے، چوری کی گاڑی اور اوپر سبز رنگ کروائے، کوئی پوچھے کہ گاڑی، ہاں روضہ مبارک کا رنگ سبز ہے یہ۔ اس لیے یہ جتنے اس قسم کے، بڑا سخت لفظ کہنے لگا ہوں، مکار اور بدمعاش ہوتے ہیں نا، کہ اپنے گناہوں پر پھر دین کا کور چڑھاتے ہیں، یہ زیادہ اللہ کے یہاں، کیونکہ ایک تو گناہ کیا، اوپر سے مکاری بھی ہے، یعنی تم لوگوں کو دھوکہ دے دو گے نا یار، اللہ کو تو نہیں دے سکتے، کیوں خدا کا دین بدنام کرتے ہو؟ سیدھی طرح کہو یہاں یار گناہ کی بات، غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا کہتا ابو آپ سگریٹ پیتے ہیں، باپ اب اس کو کیا کہ نہیں پیتا، جھوٹ بولتا ہے کہ ہاں بیٹا یہ غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے، میری زندگی میں بعض جیسے، لیکن بچے آپ نے نہیں کرنا، مجھے دیکھیں مجھے کتنی کھانسی ہوتی، مجھے دیکھیں یہ ہے یہ۔ کبھی بھی گناہ پر دین کا رنگ نہ چڑھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں شکار کیا، اور شکار بغیر غذائی ضرورت کے کرنا جائز بھی نہیں۔ یہ جتنے لوگ ایسے شغل پالتے ہیں نا، ان کے گھر کھانے کو بہت ہوتا ہے، وہ گنز کہاں سے لاتے ہیں، وہ تیر کہاں سے لاتے ہیں، اس پہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا، یہ سب شوق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور کرو، اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح جانوروں کو پالنے کی بھی اجازت دی ہے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ جانوروں کا خیال نہ رکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلی کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ فرماتی تھیں کہ بلی کی وجہ سے کیسے عورت جہنم میں چلی گئی، لیکن پوری حدیث کی تشریح یہ ہے کہ وہ عورت کافرہ تھی، جہنم کا عذاب وہ بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بلی کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ مختلف جانوروں سے خوراک حاصل کر لے، مثلا چوہے کو کھا لے، مثلا کسی اور چیز کو کھا لے، تو آپ نے فرمایا بھوک سے مر گئی، اور بھوک کی وجہ سے اسے خدا کا عذاب ہوا جہنم کا۔ تو اس لیے جانوروں کو پالنا اور ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ جہنم کو دعوت دینا ہے۔